السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ نو منتخب سینیٹر اسحاق ڈار نے بطور وفاقی وزیر حلف اٹھا لیا۔ صدر عارف الوی نے اسحاق ڈار سے عہدے کا حلف لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی تقریب میں موجود تھے۔ کور کمانڈرز کانفرنس، سلامتی صورتحال کا جائزہ، آرمی چیف کا فارمیشنز کی آپریشن تیاریوں پر اطمینان کا اظہار۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ تمام فارمیشنز کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے سخت چوکس رہیں۔ عمران خان کی بھی آڈیو لیک ہو گئی، اسے غیر ملکی سازش بنا دیتے ہیں۔ سیفر کے معاملے پر چیئرمین تحریک انصاف اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی گفتگو سامنے آ گئی۔ عمران خان خدا کا خوف کریں، ملک کو چلنے دیں۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف جعلی کیس بنائے گئے۔ اسحاق ڈار نے احتساب عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ ٹرانسجنڈر بل کی آڑ میں LGBT کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ خواجہ اسرار کہتے ہیں کہ بل پر واویلا مچانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ بل کی منظوری کے وقت کیا سب سو رہے تھے؟ امریکی کرنسی کے زوال اور پاکستانی روپے کے عروج کا سفر شروع۔ ڈالر کی قدر میں مزید گراوٹ۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں کسی کو پاکستان کی کرنسی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا پوسٹ ٹراپیکل طوفان فیونا سے شدید متاثر ہونے والے علاقوں کا دورہ۔ کینیڈین حکومت کا متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کاموں میں فوجی اہلکاروں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ۔ صوبے نووا اسکوشیا میں 1.25 لاکھ سے زائد افراد تاحال بجلی سے محروم ہیں۔ کینیڈا کی وفاقی NDP کا خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی پارلیمانی تحقیقات کا مطالبہ۔ NDP رہنما کہتے ہیں کہ تحقیقات کرنی چاہیے کہ گروسری چینز ناجائز منافع خوری تو نہیں کر رہی۔ لبرل حکومت مہنگائی پر زیادہ توجہ نہیں دے رہی۔ ٹورنٹو کی شہری انتظامیہ کو مزدوروں کی کمی کا سامنا۔ شہری انتظامیہ نے 5% تفریحی پروگرام منسوخ کر دیے۔ شہری حکومت کا کہنا ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ امریکی تنقید مسترد، چین کا پاکستان کے سیلاب متاثرین کی مدد جاری رکھنے کا اعلان۔ چین کا کہنا ہے کہ امریکہ باتیں کرنے کے بجائے عملاً کچھ کرے۔ امریکہ نے پاکستان کو F-16 طیاروں کے پرزوں کی فروخت پر بھارتی اعتراض مسترد کر دیا۔ امریکی ریاست میں صدی کا سب سے شدید طوفان۔ فلوریڈا میں طوفان سے معمولات زندگی تباہ۔ ایمرجنسی نافذ، اسکول اور ایئرپورٹس بند۔ انتظامیہ نے 20 لاکھ شہریوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اسحاق ڈار سے عہدے کا حلف لیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار نے بطور وفاقی وزیر کے حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں صدر عارف الوی نے اسحاق ڈار سے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے اسحاق ڈار کو ملک کی معیشت کو بہتر کرنے اور روپے کی قدر کو مستحکم کرنے کا ٹاسک دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان لندن میں ہونے والی ملاقات میں اسحاق ڈار کو مفتاح اسماعیل کی جگہ وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ ہوا تھا، جس کے بعد مفتاح اسماعیل نے اپنا استعفیٰ پارٹی قائد نواز شریف کو پیش کر دیا تھا۔ خیال رہے کہ اسحاق ڈار 2 روز قبل 5 سال بعد وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ پاکستان پہنچے تھے۔
سپہ سالار نے کہا ہے کہ فارمیشن کو تمام سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عمل کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت GHQ میں 251ویں کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں بیرونی اور داخلی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کانفرنس میں خاص طور پر سیلاب کی صورتحال اور ملک بھر میں آرمی فارمیشنز کی جانب سے جاری امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ فورم نے سیلاب متاثرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی امداد اور بحالی کے لیے زیادہ سے زیادہ مدد فراہم کرنے کا عزم کیا۔ فورم نے سرحدوں کی صورتحال، داخلی سلامتی اور فوج کے دیگر پیشہ ورانہ امور پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے سلامتی کے ماحول کا ایک جامع جائزہ لیا۔ فورم نے عزم کیا کہ دہشت گردی کی بحالی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آرمی چیف نے فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فارمیشن کو تمام سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تمام فارمیشن کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے سخت چوکس رہیں۔ ملک میں اعلیٰ شخصیات کی خفیہ گفتگو افشاں ہونے کے سلسلے میں ایک اور آڈیو کا اضافہ ہو گیا۔ عمران خان سائفر کے معاملے پر اعظم خان کو حکمت عملی بتا رہے ہیں۔ آڈیو میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف اس پر کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی بھی آڈیو لیک ہو گئی۔ سائفر کے معاملے پر عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی گفتگو سامنے آ گئی۔ عمران خان سائفر کے معاملے پر اعظم خان کو حکمت عملی بتا رہے ہیں۔ آڈیو میں عمران خان کہہ رہے ہیں ہم نے صرف اس پر کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا۔ اعظم خان نے کہا کہ سائفر پر ایک میٹنگ کر لیتے ہیں، شاہ محمود خط پڑھ کر سنائیں گے، وہ پڑھ کر سنائے گا تو میں کاپی کر لوں گا آرام سے، تو آن ریکارڈ آ جائے گی کہ یہ چیز ہوئی ہے۔ سفارتی زبان میں اسے تھریٹ کہتے ہیں۔ پھر تجزیہ اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ منٹس آفس کے ریکارڈ میں ہوں۔ تجزیہ یہ ہوگا کہ یہ سائفر تھریٹ ہے، دیکھیں پھر منٹس تو میرے ہاتھ میں ہے نا، اپنی مرضی سے منٹس ڈرافٹ کر لیں گے تاکہ وہ چیزیں ریکارڈ میں آ جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ قونصلیٹ فور اسٹیٹ ہے، آپ فورن سیکرٹری کو بلائیں تاکہ پولیٹیکل نہ رہے اور بیوروکریٹک ریکارڈ پر چلا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ اس میٹنگ میں شاہ محمود، اعظم خان اور سیکرٹری خارجہ سہیل محمود ہوں گے۔ اینی ہاؤ اسے فوراً سازش بنا دیتے ہیں۔ اس سے قبل وزیر اعظم ہاؤس کی متعدد آڈیوز لیک ہوئی ہیں جن میں PTI کے ارکان اسمبلی کے استعفوں کی منظوری لندن سے لیے جانے، مریم نواز کے داماد کے لیے بھارت سے پاور پلانٹ منگوانے جیسے انکشافات ہوئے ہیں۔ احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 اکتوبر کو دوبارہ طلب کر لیا۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت ہوئی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے احتساب عدالت میں پیش ہو کر کیس میں سرنڈر کر دیا۔ عدالت نے اسحاق ڈار سے سوال کیا کہ آپ اتنا عرصہ کہاں تھے؟ وزیر خزانہ نے جواب دیا کہ میں طبیعت خرابی کے باوجود آنا چاہتا تھا، مگر عمران خان حکومت نے میرا پاسپورٹ کینسل کرا دیا تھا۔ دنیا بھر میں سفارت خانوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ پاسپورٹ نہ دیا جائے، اب پاسپورٹ ملا ہے تو حاضر ہو گیا ہوں۔ سماعت کے بعد اسحاق ڈار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس وقت بدترین معاشی صورتحال سے دوچار ہے۔ عمران خان کی حکومت نے اس ملک کا وہ برا حال کیا جو دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ ملک کو پاناما اور دیگر ڈراموں نے بہت نقصان پہنچایا۔ مجھے چوتھی مرتبہ عوام کی خدمت کے لیے چنا گیا ہے۔ خواجہ سرا رہنما بندیا رانا نے ٹرانسجینڈر بل کے مخالفین کو کھلا چیلنج دیتے ہوئے سینیٹر مشتاق کو مناظرے کی پیشکش کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خواجہ سراؤں نے ٹرانسجینڈر بل پر واویلا مچانے والوں کو کھلا چیلنج دے دیا۔ جیا فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر بندیا رانا نے خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ٹرانسجینڈر بل 2018 میں پاس ہوا تھا۔ میں ان لوگوں سے پوچھتی ہوں 4 سال کس نیند میں رہے؟ اس وقت بھی ٹرانسجینڈر بل آئین پاکستان سامنے رکھ کر بنایا گیا جو کثرت رائے سے منظور ہوا۔ صدر پاکستان نے سائن کر دی، اب جو اس پہ اتنا واویلا مچا ہوا ہے، شور مچا ہوا ہے، تو میں ان لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ 4 سال آپ کس نیند میں رہے؟ بندیا رانا نے مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت پسندی کی طرف بڑھا جانا چاہیے، کیونکہ بل کی شک میں یہ نہیں ہے کہ ایکس کارڈ کا حامل کہیں شادی کر سکتا ہے۔ خواہ مخواہ کا واویلا مچایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ خواجہ سراؤں کو میڈیکل بورڈ کے بعد ID کارڈ کے لیے گزرنا ہوگا، اور اگر ایسا کیا جائے گا تو پھر
سب کا میڈیکل ہونا چاہیے، میدان سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، کیا معلوم ہماری تعداد دگنی ہو جائے۔ میں لوگوں سے بولتی ہوں آپ لوگ شور نہ بچائیں نا، حقیقت کی طرف جائیں۔ اس بل میں کہیں پہ بھی یہ شپ ہے کہ بھائی ایکس والا کارڈ والا کہیں شادی کر سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ وہاں ایل جی بی ٹی کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ خام خواہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے۔ بندیا رانا نے کہا خواجہ سراؤں کو بہت پہلے سے مسائل کا سامنا ہے، خواجہ سراؤں کو ہیلتھ کی سہولیات نہیں مل رہی، نوکریوں کا کوٹا نہیں مل رہا، تعلیم نہیں مل رہی، جبکہ خواجہ سراؤں کے گاجر مولی کی طرح قتل ہونے پر کوئی سامنے نہیں آتا، خواجہ سراؤں پر تشدد پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ انہوں نے کہا کہ دین اسلام نفرت کا درس نہیں دیتا، امن، محبت، بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اقلیت کو ریزرو سیٹ دی جاتی ہے، خواتین کو ریزرو سیٹ ملتی ہے، ہمیں کیوں نہیں دی جاتی؟ بندیا رانا نے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق کو مناظرے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ٹرانسجنڈر بل کی آڑ میں LGBT کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ ریزرو سیٹ کی بات کریں، جب آپ لوگوں نے اقلیت کو ریزرو سیٹ دے دی ہے تو ہمیں ریزرو سیٹ دینے میں آپ کو کیا مصیبت ہے؟ اقلیت کے پاس ریزرو سیٹ ہے کہ آپ نے بیرون ملک کو جواب دینا ہوتا ہے کہ ہم کتنا احترام کرتے ہیں، آپ اقلیت کو ریزرو سیٹ دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ عورتوں کے لیے ریزرو سیٹ ہے، ہمارے لیے ریزرو سیٹ کے لیے آواز اٹھائیں۔ آج بھی میرے خواجہ سرا چوکوں پہ، آج بھی میرے خواجہ سرا گلیوں میں، آج بھی میرے خواجہ سرا وہی ناچ گانا ہو رہا ہے، وہی تشدد ہو رہا ہے، ان کے لیے تو آپ آواز نہیں اٹھا رہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید ₹2.41 سستا ہونے کے بعد $231.50 کا ہو گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی ڈالر کے زوال اور پاکستانی روپے کے عروج کا سفر جاری ہے۔ اسحاق ڈار کے وزیر خزانہ بن جانے کی خبر کے ساتھ ہی ڈالر کی قدر میں مزید گراوٹ سامنے آئی ہے۔ انٹر بینک میں آج ڈالر مزید $2.41 سستا ہونے کے بعد $231.50 کا ہو گیا۔ 4 دن میں ڈالر $8 سے زیادہ سستا ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں ملک پر قرضوں کے بوجھ میں 1050 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے۔ دوسری طرف وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ روپے کی قدر بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، کسی کو پاکستان کی کرنسی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کراچی کے علاقے صدر میں چینی دندان ساز کے کلینک پر فائرنگ سے ایک شخص ہلاک جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کلینک میں فائرنگ سے چینی دندان ساز کا ملازم رونلڈ ہلاک ہو گیا، جبکہ چینی ڈاکٹر H.U. رچرڈ اور ان کی اہلیہ مارگریٹ زخمی ہو گئیں۔ پولیس کے مطابق کلینک میں ملزم مریض بن کر آیا اور باری آنے پر ڈاکٹر پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کی دوہری شہریت ہے۔ کلینک سے 9mm پستول کے 7 خول ملے ہیں۔ پولیس کے مطابق زخمی ڈاکٹر اور ان کی اہلیہ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں، جبکہ اطراف کی CCTV فوٹیج بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صدر میں غیر ملکیوں پر فائرنگ کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے قاتلوں کی فوری گرفتاری کی ہدایت کی اور ایڈیشنل IG کراچی سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔